السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوستوں اور شانواز. ویلکم ٹو آور چینل ڈریمز اینڈ روزز. اچھا شانواز، آج ماما آپ کو ایک بڑے ہی مزے کی سٹوری سنائیں گی اور سٹوری کا ٹائٹل ہے کہ ہم ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے. خوش کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہیپی. ویری گڈ. تو ایسے ہوا کہ ایک دفعہ ایک ڈیڈی اور ایک بچہ جو تھا، باپ اور بیٹا جو تھا، وہ گاؤں سے شہر جا رہے تھے کچھ شاپنگ کے لیے. اور وہ جا رہے تھے، گاؤں کہتے ہیں ولیج کو، ٹھیک ہے، جہاں پہ لوگ اپنی فصلیں اگاتے ہیں اور چاول اگاتے ہیں. تو وہ وہاں سے کچھ شاپنگ کے لیے جا رہے تھے، شہر جا رہے تھے، سٹی جا رہے تھے، تاکہ وہاں سے کچھ وہ چیز خریداری کر سکیں. ان کے ساتھ تھا ان کا لاڈلا ڈونکی. لالا کیا ہے؟ لاڈلا یعنی کہ پیار سے ان کو بڑا پسند تھا وہ ڈونکی نا. تو ایسے ہوا کہ بابا اور جو بیٹا تھا وہ جا رہے تھے، تو پیدل جا رہے تھے، یعنی کہ واک کرتے ہوئے جا رہے تھے گدھے کے ساتھ نا. تو رستے میں کسی نے ان کو کہا کہ بابا کو کسی نے کہا کہ اتنا چھوٹا بچہ جو ہے وہ پیدل چل رہا ہے، اس کو آپ گدھے پہ کیوں نہیں بٹھا لیتے ہیں؟ تو پاپا نے کہا ہاں یہ آئیڈیا تو اچھا ہے، مجھے پہلے کیوں نہیں یہ سمجھ میں آیا کہ میں اس کو بچے کو گدھے کے اوپر بٹھا لیتا ہوں، کیونکہ وہ چھوٹا بچہ تھک گیا ہوگا. تو یہ آئیڈیا اچھا ہے، ہم یوں کرتے ہیں، اس کو بچے کو گدھے کے اوپر بٹھا دیتے ہیں. اور پھر وہ جو بیٹا تھا، بچہ جو تھا، وہ گدھے کے اوپر بیٹھ گیا اور پھر چلنا شروع ہو گئے شہر کی طرف. تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور ان کو ملا رستے میں، اور اس نے کہا اف توبہ، تمہیں شرم نہیں آتی ہے بالکل بھی؟ اس بچے کو کہا کہ تمہارا باپ جو ہے وہ پیدل چل رہا ہے اور تم گدھے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آ رہی ہے کیا؟ تو پھر بچہ شرمندہ ہو گیا اور بچے نے کہا کہ اب میں پیدل چلتا ہوں اور بابا آپ گدھے کے اوپر آ جائیں. اور اس کے بعد پھر بچہ پیدل چلنا شروع ہو گیا اور اچھا بچہ پیدل چلنا شروع ہو گیا اور بابا جو تھے اس کے، وہ بھی ڈونکی کے اوپر بیٹھ کے پھر وہ اب رستے میں پھر کچھ لوگ ان کو مل گئے. انہوں نے کہا کہ بچہ پیدل چل رہا ہے اور بابا گدھے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا عجیب لگ رہا ہے یہ، ہے نا. تو اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ تم دونوں یوں کیوں نہیں کرتے کہ تم دونوں گدھے کے اوپر بیٹھ جاؤ. تو پھر ایسے ہوا کہ بابا بھی اور وہ جو بچہ تھا وہ دونوں گدھے کے اوپر بیٹھ گئے اور پھر چلنا شروع ہو گئے شہر کی طرف. اور پھر تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کچھ قافلہ وہاں سے گزرا لوگوں کا، اور انہوں نے کہا کہ توبہ توبہ، بالکل شرم نہیں آ رہی کہ اتنا زیادہ بوجھ بیچارے گدھے کے اوپر ڈالا ہوا ہے، اور ماڑا سا وہ گدھا ہے اور اس کے اوپر تم دونوں بیٹھے ہوئے ہو، کس قدر شرمندگی کی بات. ماڑا کیا ہے؟ یعنی کہ کمزور سا وہ گدھا ہے اور تم دونوں اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، باپ بیٹا، ذرا شرم نہیں آ رہی تم دونوں کو، اتنے بے رحم سنگ دل ہو. اور پھر بابا بھی وہ شرمندہ ہو گئے اور وہ بچہ بھی شرمندہ ہو گیا کہ واقعی بیچارے گدھے کے اوپر تو ظلم ہو گیا ہے، ہم دونوں اس کے اوپر بیٹھ گئے تھے. ان کے دل میں اتنا گلٹ آ گیا، اتنی شرمندگی آ گئی کہ اب ہم کیا کریں، ہم نے تو گدھے کے ساتھ بڑا ظلم کر دیا ہے، ہم دونوں اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ گدھے کو تھوڑی دیر کے لیے بریک دے دی اور پاس ہی نا وہاں کھیت تھا اور کھیت میں گدھے کو چرانے کے لیے لے گئے. کھیت کیا ہے؟ یعنی کہ فیلڈ تھا، وہاں پہ گراسی فیلڈ تھا، اور وہ وہاں پہ گدھے نے گراس کھائی، اپنی تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کیا. لیکن پھر بھی گدھے کی وہ جو بابا تھے اور اس کا بچہ تھا، ان دونوں کی شرمندگی بالکل بھی کم نہ ہوئی کہ انہوں نے گدھے کے اوپر بہت ظلم کر دیا ہے. ان کو ایک آئیڈیا آیا. انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ شہر کی طرف جانا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم یوں کرتے ہیں، اس گدھے کو گودی میں اٹھا لیتے ہیں. کیونکہ ان کے دل پہ بوجھ آ گیا تھا نا کہ انہوں نے دونوں اس کے اوپر بیٹھ گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ گدھا تھک گیا ہوگا، تو اب یوں کرتے ہیں، ہم اس کو ایک کمبل میں باندھتے ہیں. کمبل کیا ہے؟ کمبل یعنی کہ کوئی چادر میں باندھتے ہیں اور اس کو اٹھا لیتے ہیں ہم دونوں کناروں سے. انہوں نے کیا کیا، گدھے کو ایک چادر میں ریپ کیا اور اس کے بعد اس کو پکڑ کے اپنے کندھوں پہ اٹھانے کی کوشش کی، کارنر سے پکڑ لیا چادر کو. اس کے بعد جو ہے تھوڑی ایک قدم ہی چلے ہوں گے، بمشکل گدھا جو تھا وہ بکھلا گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ دونوں پاگل باپ بیٹا، کہ مجھے گودی میں اٹھا رہے، میں تو گدھا ہوں. اور وہ اس قدر پریشان، کیونکہ وہ تو اینیمل تھا، اس کو تو نہیں نا سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. وہ اتنا پریشان ہو گیا کہ اور ہڑبڑا کے گدھے نے
उछला और फिर वो भागने की कोशिश की, और इसी अफरा तफरी में क्या हुआ कि वहाँ पर गुजर रही थी एक नहर, और फिर वो वहाँ पर पुल के ऊपर से उसमें से अफरा तफरी में पानी में गिर गया बेचारा गधा, उन दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल से गधे को निकाला, और उन्होंने उसके बाद तौबा कर ली कि अब उन्होंने लोगों की बात पे नहीं कोई चीज़ यानी कि करनी, यानी कि उनको फिर समझ में आ गई कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। पहले देखा था कोई, पहले उनको मिला, उसने कहा कि बेटा पैदल चल रहा है इसको गधे पे बिठा लो, फिर किसी ने कहा बाप पैदल चल रहा है उसको गधे पे बिठा लो, फिर किसी ने कहा तुम दोनों गधे पे पर बैठ जाओ, फिर उसके बाद उन्होंने फाइनली गधे को ही गोदी में उठा लिया। तो इसका मतलब ये है कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, तो हमेशा अपने माइंड को यूज़ करेंगे और फिर जो चीज़ बेहतर लगे, जिससे अल्लाह ताला खुश हो सकता हो, हमेशा वो करना चाहिए। आज की कहानी आपको अच्छी लगी शाहनवाज? नहीं अच्छी लगी? नहीं, मुझे फनी लगे हैं इतनी ज़्यादा। हाँ जी, मुझे ये बताएं कि आपने आज की कहानी से क्या सीखा है? मैंने सीख लिया है कभी बेवकूफ़ नहीं, लड़ना है, बनना है, ऐसे लड़ना है, लड़ना नहीं बनना है, कभी बेवकूफ़ी नहीं करनी होती है, ठीक है? तो अगर हमें कोई कहता है ऐसे कर लो, कोई कहता है ऐसे कर लो, तो हमेशा अपना माइंड यूज़ करना है कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है। और जो सबसे पहली चीज़ हम कर सकते हैं वो हमने ये सोचना है कि कौन सा काम ऐसा है जिससे अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि उससे फिर हमें गाइडलाइन मिल जाएगी कि हमें क्या चीज़ सबसे बेस्ट करनी चाहिए, कि वो उस अपनी गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन ही कि वो हमारे लिए गुड वर्क की लाइन। हाँ जी, कि हमारे लिए क्या बेहतर होगा, तो उससे हमें समझ में आ सकती है। तो उम्मीद करते हैं हमारे दोस्तों को भी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। शाहनवाज को तो बहुत ही हंसी आई थी, है ना शाहनवाज? तो इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए Allah Hafiz, and don't forget to subscribe our channel.